اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 160 سے لے کے 163 تک ہم پڑھ رہے ہیں، 4 آیتیں۔ آیت نمبر 160 وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، تو وَقَطَّعْنَاهُمْ، تو ان کو، یعنی قطع کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ الگ الگ ڈیوائڈ کرنا، کٹ کرنا، تو وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، اثْنَتَا عَشَر یعنی کہ 12، تو مطلب اللہ کہہ رہا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ کہ ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا، یعنی کہ الگ الگ کٹ کر دیا، یعنی جو پوری کی پوری قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کو ہم نے اثنات عشر کے اندر یعنی کہ 12 کے اسباطن، اسباط کا مطلب ہے کہ ٹرائب یعنی قبیلے، کیونکہ وہ 12 بیٹے تھے، وہ 12 بیٹوں سے وہ مطلب نسل الگ الگ سب بیٹوں کی نسل چلی آ رہی ہے، تو اب وہ بڑھتے 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 پورا ایک ایک قبیلہ جیسے ایک ایک بیٹے کا بن گیا کہ ایک ایک پورا کنبہ، تو اس طرح سے وہ 12 تھے اور وہ بہت سارے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، تو یعنی اسباط ٹرائب، اور اممن یعنی کہ مطلب نیشنز، یعنی کہ امت یعنی سمجھ لو، تو وہ 12 وہ تھے، اور اسی طرح اللہ نے بھی ان کو اس میں ہی ڈیوائڈ رکھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، انسپائر کیا۔ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، تو جب ان کی قوم نے پانی، یعنی پانی کے لیے ان لوگ نے جو مطلب کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم کو پانی چاہیے، تو جب وہ قوم نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام سے، تو أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ آپ اپنے عصا، یعنی بے عصا کا، یعنی آپ کا جو ڈنڈا ہے، جو لکڑی ہے، جو سٹاف ہے، اس کو اس راک، بہت بڑے راک تھا وہ الحجر، اس کے اوپر مارو، یعنی أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو مارو اس کے اوپر۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَ عَيْنًا، تو پھر اس میں سے، یعنی کہ جیسے ایک دم جیسے گش کرتا ہوا نکلتا نا چشمہ، ایسے 12 چشمے اس میں سے نکلے، اس راک میں سے، بڑے راک میں سے۔ قد علم کل اناس، تو ہر اناس وہ انسان ہے، یعنی مطلب مگر وہ قوم، تو ہر ان انسانوں کو ان کو پتا تھا، ان کو علم تھا کہ مشربہم، مشرب یعنی ان کا پینے کی، پانی پینے کی جگہ، یعنی کہ ہر جو قوم تھی، یعنی وہی 12 ٹرائبز، ان کو یہ پتا تھا کہ ان کی پینے کی جگہ پانی کی کون سی ہے، اور وہ برابر اپنی اپنے سپرنگ کی طرف گئے، یعنی اپنے جو بھی پانی کا جو چشمے تھے 12، وہ اپنے اپنے برابر چشموں کی طرف جا کے انہوں نے وہاں سے پانی لیا۔ مشربہم، مشرب یعنی پینے کی جگہ، ان کو پتا تھا ان کی کون سی پانی کی جگہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور اللہ کہتا ہے ظل یعنی کہ مطلب جو سایہ کرنا، کہ جیسے شیڈ کرنا، چھاؤں،
وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا، اور ان کے اوپر نازل کیا یعنی کہ مطلب اتارا، عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ نے دیکھو پانی ان کے لیے کیا، پھر ان کے لیے کھانے کے لیے رزق من اور سلوا. یہ دو چیز اللہ نے ان کو عطا کی کہ من کے اندر تمہارا کاربوہائیڈریٹ کا جو ہے وہ مطلب بریڈ کا جو مطلب رہتا ہے وہ مل جاتا ہے. سلوا جو ہے وہ پروٹین ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے سے برڈز ہے، کوئلز ہے. تو اللہ نے وہ بھی بندوبست کر دیا. کلو من طیباتی، اور کہا کہ کھاؤ جو بہت ہی طیب ہے یعنی کہ ایک دم پیور ہے، کھاؤ اس کو. ما رزقناکم، جو تم کو رزق، یعنی اللہ کہتا ہے جو ہم نے رزق تم کو دیا، تو جو ہم نے تمہیں پرووائڈ کیا ہے اس کو تم کھاؤ. وما ظلمونا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ رانگ نہیں کیا. اللہ کہتا ہے کیونکہ جب بندہ کوئی ناشکریاں کر رہا ہے یا اس کو مطلب پسند نہیں آ رہی ہے بات، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی بھی ظلم یا انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، وہ ہمارے ساتھ کچھ رانگ نہیں کر سکے. ولیکن، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، ان لوگوں نے خود اپنے آپ کے اوپر ہی ظلم کیا، اپنی نفسوں پہ ظلم کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا. انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. تو یہ بات یہاں پر اللہ نے مطلب اس کو ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ سب اللہ نے کیا ان لوگ کے ساتھ فیورز، لیکن ان لوگ نے کیا کیا. We divided them into 12 tribes or nations. We directed Moses by inspiration when his thirsty people asked him for water. Strike the rock with thy staff, out of it there gushed forth 12 springs. And each group knew its own place for water. We gave them the shade of clouds and sent down to them manna and quails, saying, eat of the good things we have provided for you. But they rebelled. To us they did no harm. یعنی بغاوت پہ اتر آئے لیکن اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. But they harmed their own souls. انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا، یعنی کہ بولتے ہیں نا جیسے خود اپنے آپ کو انہوں نے نقصان پہنچایا. اللہ کہتا ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. اس کی نوٹ ہے جیسے 1133. وی ناؤ کم ٹو سم انسیڈنٹس آف جوئش ہسٹری، یعنی یہودیوں کا بھی جو ایک اتہاس ہے نا، تو اب اس کے اندر جو بھی واقعات ہیں، جو انسیڈنٹس ہیں، تو اب ہم وہاں پر ہیں. وچ ہیو بین ریفرڈ ٹو ان، اور وہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سے لے کے 60 تک ہم نے پڑھے تھے. Have they, here they have special reference to their bearing on the times when early Islam was preached. کیونکہ اب ہے اسلام کی آمد، اور وہ مطلب اس وقت کا وہ ٹائم جو تھا اسلام کا، وہ مطلب بہت ہی شروعات کا ٹائم تھا. تو اب ہم جب یہ واقعات پہ جا رہے ہیں ان کے انسیڈنٹس پہ، تو اس کا اندر کچھ نہ کچھ اسپیشل اندر کوئی میسج مقام ہے. The 12 tribes and the parable drawn from them have been explained in سورہ بقرہ آیت نمبر 60 اور اس کی نوٹ ہے 73، جس میں بہت اچھی طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے وہ دیکھتے ہیں 30، نہیں وہ کمپیئر ہے خالی. اب ہے آیت نمبر 161. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یہ آیت کتنی ملتی جلتی ہے سورہ بقرہ کی آیت سے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، تو جب ہم نے کہا ان سے، اسکنو یعنی کہ جو ہے نا رہنے کے لیے، سکنا مینس رہنے کے لیے. انسان کو اپنے گھر میں سکون ملتا ہے نا، تو اسی لیے دیکھو
اس کا ورڈ بھی ہے اسکنو یعنی کہ رہو، یا جیسے سکنا تو یعنی فین سکنا تم کہاں رہتے ہو، تو وہ گھر کی بات پوچھی جا رہی ہے نا مطلب. تو یہاں پر بولا گیا کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، تو جب ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ رہو هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس قریہ کے اندر یعنی اس بستی کے اندر، اس ٹاؤن کے اندر، یا ولیج یا ٹاؤن، قریہ کا مطلب، تو جاؤ یہاں پر تم رہو. وَكُولُوا، اور کھاؤ، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تمہارا جہاں سے بھی دل چاہے، جو دل چاہے وہ کھاؤ. اور یہ جو قریہ جو ہے جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہ جاؤ وہاں جا کے رہو، وہ ہے جیریکو. یہ جیریکو ہے جہاں پر اللہ جانے کے لیے ان کو کہہ رہا ہے. اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو جو بھی تم کو کھانا ہے جہاں تمہارا دل چاہے، منہا حیث شئتم. وقولوا، اور کہو حتتن، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حتتن ان کو کہا کہ کہو حتتن، یعنی اس وقت وہ جو لینگویج تھی ہیبرو، اس کے اندر اس کا میننگ آتا ہے کہ مطلب ہم بولتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور تم فرگیونس جو مانگتے ہو وہ یہ حتتن ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، تو اس میں انہوں نے کیا کہا، ہنتا 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 مینس گیہوں گیہوں گیہوں، یعنی ان لوگوں کو جہاں وہ رہتے تھے جو بہت ہی مطلب وہ جشن کا جو علاقہ تھا گوشن، اور وہ علاقہ ان کو ملا تھا، پھر جو بھی وہ لوگ بن گئے سلیو بن گئے بعد میں، لیکن وہاں پر جو اتنی زرخیز زمین تھی تو ان کو فصلیں بھی تو ملتی تھی، گیہوں گولڈن سونے کی طرح مل رہا تھا. تو اب سوچو کہ وہ لوگوں نے تھوڑا ورڈ کو چینج کیا، حتتن یعنی اللہ سے تم معافی مانگ رہے ہو، لیکن ہنتا تو تم اب گیہوں 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 کر رہے ہو. تو یعنی سوچ لو انہوں نے یہ ورڈ کو چینج کر دیا جو کہ پہلے بھی ہوتا آ رہا تھا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو، یعنی داخل ہونے کے لیے اللہ نے یہاں پر کہا انٹر ہونے کے لیے، داخل ہو اس کے گیٹ میں سے. سجدن کا مطلب ہے سجدہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ جھک کے، اکڑی گردن سینہ تان کے نہیں، کہ جیسے کہ تم کوئی بہت ہی رعب سے اور بڑی اکڑی گردن اور سینہ تان کے انٹر ہو رہے ہو کہ ہم ابھی اس شہر میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، ایسا نہیں. اللہ نے کہا جب بھی اللہ کوئی فیور کرے تو بندے کو اور جھکنے کی ضرورت ہے، اس کو اور بھی زیادہ نمنے کی ضرورت ہے، ہیوملٹی چاہیے پوسچر میں بھی اور تمہارے انداز میں، تمہارے اخلاق میں بھی. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ داخل ہو اس شہر میں سجدن یعنی کہ ایک دم جھک کے، نم کے. نغفر لکم، اور ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطیاتکم تمہاری خطاؤں کو. سنزید المحسنین، اور جو محسنین ہوں گے، جو یعنی بہت ہی محسنین تو ایک دم ٹاپ کا درجہ ہے، جو بندہ سب کچھ بہت ہی اچھے سے کرے، بہت صحیح کرے. اب وہ ہے جو اللہ کے نزدیک جو بہت اچھا ہے وہ کرے اگر، تو وہ محسنین بن جائے گا نا. تو اللہ کہتا ہے سنزید المحسنین، اور محسنین جو ہیں ان کو ہم زیادہ دیں گے، ریوارڈ بھی دیں گے، اور اللہ ان کو انکریز کرے گا ہر چیز میں. سنزید میں زیادہ ورڈ جو ہے نا، سنزید المحسنین. And remember it was said to them, dwell in this town and eat therein as you wish. But say, forgive us. Forgive, forgive, forgive. And enter the gate in a posture of humility. We shall forgive you your faults. We shall increase the portion of those who do good. اس کی نوٹ ہے 1135. جیسے سورہ آراف جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اسی کی 19 نمبر کی جو آیت تھی جس میں اللہ نے کہا کہ ایٹ، تو وہ ایٹ جو ہے here to mean not only eating literally. تو یہاں پر جب اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو جو بھی ہے، تو وہ خالی کھانے کی بات نہیں ہے یہاں پر، بٹ enjoying the good things of life. کہ جو اللہ نے اچھی چیزیں اس دنیا کی زندگی میں عطا کیا ہے اس کو بھی انجوائے کرو. یعنی اس طرح سے اللہ کا کہنا ہے، یہ نہیں کہ مطلب جا کے صرف کھاتے ہی بیٹھے رہو، کھاؤ کھاؤ، وہ نہیں ہے یہ.
یہ وہ ہے کہ دنیا کے اندر اسی زمین کے اوپر اللہ نے انسانوں کے لیے کتنی ساری چیزیں، کیا کیا چیزیں ان کی ضرورت کی بنایا ہے، اسی زمین پہ بنایا ہے. تو اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جاؤ تم وہاں مطلب داخل ہو اور کھاؤ جہاں سے دل چاہے، یعنی انجوائے کرو دنیا کی زندگی کی اچھی چیزیں، بری چیزیں نہیں. پھر آیت نمبر 161، نہیں میں نے یہ پڑھی کہ نہیں، ہاں برابر، اچھا میں نے 161 تو پڑھ لی تھی برابر، اب میں اس کو ڈبل سے پڑھنے جا رہی تھی. اب ہے 162، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. فبدل الذین، تو ان لوگوں نے بدل دیا، چینج کر دیا. ظلموا، وہ لوگ جو ظالم تھے، ٹرانسگریسرز تھے، رانگ ڈوئرز تھے، ان لوگوں نے. فبدل الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو ظالم تھے، ظالم وہی ہے نا، رانگ ڈوئر، ٹرانسگریسرز. تو ان لوگوں کے اندر سے جو بھی ظلموا یعنی ظالم لوگ تھے، انہوں نے بدل دیا قولاً، جو قول اللہ نے بولا تھا حتتن، وہ قول کو انہوں نے بدل دیا. غیر الذی قیل لہم، تو وہ ورڈ انہوں نے بدل دیا اور اس کو وہ چیز جو بولا ان کو گیا تھا وہ نہیں، جو انہوں نے اپنے آپ چیز کو چینج کر دیا، جو ان کو دیا گیا تھا وہ نہیں، وہ انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. فارسلنا، تو اللہ کہتا تو پھر ہم نے بھی اتارا ان پہ، بھیجا، علیہم، ان کے اوپر. تو اللہ کو دیکھو یہ ورڈ کو چینج کیا نا، کیونکہ ایک استغفر اللہ کتنا بڑا ورڈ ہے، کتنا زبردست ہے کہ بندہ صرف استغفر اللہ ہی بولتا رہے تو اس کی زندگی کے اندر اللہ پاک کتنی ساری چینجز اور اچھائیاں لے کر آئے گا. یعنی استغفر اللہ وہی ورڈ ہے کہ آئی آسک فار فرگیونیس. اور اب یہاں پر ان کو جب یہ حتتن بولا گیا تو انہوں نے اس کو بدل دیا، اور وہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے حنتا کر دیا تھا. تو اب جب تم نے اللہ کے دیے ہوئے ورڈ کو خالی چینج کیا ہے تو اللہ کہتا پھر ہم نے بھی بھیجا ان کے اوپر، فارسلنا علیہم رجزن. رجزم کیا ہے؟ رجز یعنی پلیگ، بیماری، پلیگ کی بیماری. اور آج بھی دیکھو دنیا بھر میں یہ کووڈ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. تو رجزم من السماء، آسمانوں سے اتارا اللہ نے یہ پلیگ کی بیماری. بما کانوا یظلمون، کیونکہ وہ جو ٹرانسگریسنگ کر رہے تھے، بار بار دہراتے تھے، اس کو ریپیٹ کرتے تھے کہ بار بار جب بھی اللہ ان کو کچھ بولتا تھا وہ غلط کرتے تھے، لمٹ کو کراس کر دیتے تھے، جو ان سے بولا گیا وہ نہیں کر کے کچھ اور کرتے تھے. تو اللہ کا غضب جب بھڑکا تو اللہ نے کتنی بری اور کتنی گندی بیماری ہے پلیگ کی جو ان کے اوپر اتری ہے. But the transgressors among them changed the word from that which had been given them. So we sent on them a plague from heaven, for that they repeatedly transgressed. اس کی نوٹ ہے 1136. اس میں کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 58 اور 59 جو ہے وہ یہ ایسے ہی ہے نا، ملتی جلتی، تو اس کو کمپیئر کرو اور اس کی نوٹ 72 وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. The story is here told by way of parable for the times of Islam. کیونکہ اب اسلام کا وقت آ چکا ہے تو یہ باتیں، یہ قصہ ان کا ایک مثال کے طور پہ بتایا جا رہا ہے، ایگزامپل. کیونکہ اب اسلام کا ٹائم آ گیا ہے اور لوگ یہی سرکشی کر رہے ہیں وہاں پر مکہ میں. Hence we have few verbal changes. یہاں پر تھوڑے سے مطلب ورڈز کی چینجز ہے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ ابھی یہاں پر جیسے کہا گیا ڈویل ان دس ٹاؤن انسٹیڈ آف اینٹر دس ٹاؤن، جو کہ سورہ بقرہ میں تھا اینٹر دس ٹاؤن، یہاں پر ہے ڈویل ان دس ٹاؤن. تو میننگ تو سیم ہی ہے کہ تم یہاں داخل ہو جاؤ، تم یہاں رہو. تو یہ تھوڑا سا ہی اس کے اندر ایک چینج ہے.
اب ہے یہاں پر رکوع جو ہے نا 20واں رکوع وہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ سیکشن نمبر 20 فنش ہوتا ہے یہاں پہ، اور سیکشن نمبر 21 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 21واں رکوع، آیت نمبر 163. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ جو ان لوگ ایک کوسٹل علاقہ جو ایلات کی بندرگاہ، یعنی کہ ایلات جو جگہ تھی سمندر کی، مطلب وہاں پر جو بستی ان کی بسی ہوئی تھی، جو لوگ وہاں بسے ہوئے تھے، اب یہ ان کی بات آ رہی ہے. اور وہ تھے مطلب کوسٹل علاقے جیسے، تو ان کا جو مطلب لوگوں کی روزی روٹی اور زیادہ تر وہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، فشنگ پہ، سب پہ. تو اب یہ ان کی بات آ رہی ہے. وَاسْأَلْهُمْ پوچھو جا کے ان سے، عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي یعنی کہ وہ شہر جو آباد تھا، كَانَتْ حَاضِرَةَ جو وہاں پر مطلب جہاں پر سمندر کے پاس وہ جو آباد تھا، تو جا کے پوچھو ان سے، البحر یعنی بحر یعنی سمندر کے پاس، اذ یعدون فی السبت کہ انہوں نے جب سبت کے قانون کو توڑا تھا، ٹرانسگریس کیا تھا وہاں بھی، اذ تأتیہم کہ جب آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم یعنی مچھلیاں، وہ مچھلیاں جو ہے وہ آتی تھی سبات والے دن، یعنی سیٹرڈے کا دن جو ہے وہ سنیچر کا دن، وہ ان لوگوں کے لیے تھا نا سبت. تو اس کے اندر ان کے لیے بہت سخت قانون تھا کہ یہ لوگ چولہا بھی نہیں جلا سکتے، کھانا بھی نہیں بنا سکتے، اور کوئی چیز نہیں کر سکتے، یعنی ان کے لیے اتنی سختی تھی. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، جا کے پورا عبادت کرو، نماز پہلے ادا کر لو، اس کے بعد جاؤ اپنا خریدی فروخت کرو، جا کے تمہارا مطلب بزنس کرو، سب کچھ کرو، جاؤ. تو یعنی ہمارے لیے اللہ نے وہ آسانی رکھا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے وہ بہت مشکل تھا کہ ان کو کچھ بھی کرنے کا نہیں، اور وہ جو ان کا مطلب جو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے کا، سب کے لیے بیٹھ جانے کا، یعنی یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. تو یہاں پر ہے کہ ذرا پوچھو ان سے، وہ جو ایک شہر آباد تھا نا سمندر کے پاس، یعنی کہ مطلب جو ایلات کا مطلب جو کوسٹل علاقہ تھا وہاں، تو کہ انہوں نے جب سبت کا جو قانون ہے وہ تو بہت بڑا قانون ہے، ان کا لا ہے بھائی، شریعت ان کی سبت اس کو توڑا تھا. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، تو جب آتی تھی مچھلیاں اس دن جو سبات والا دن تھا، اس دن آتی تھی مچھلیاں خوب بھر بھر کے، اور شرعن کا مطلب ہے جیسے پانی میں سے جب اگر مچھلی اچھلے اور اس طرح سے اوپر ہوا میں آ کے پھر نیچے جائے، تو وہ مچھلیاں اس طرح اچھل کے نیچے جاتی تھی، تو لگتا تھا جیسے کہ کوئی جب جنگ ہوتی ہے اور بھالے پھینکتے ہیں یا تیر مارتے تو وہ کیسے جاتے فٹافٹ اتنے سارے دکھتے، ایسے وہ مچھلیاں سر اٹھا کے اس میں کودیاں مارتی تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی تو دیا ہے نا سکس سینس، کہ ان کو معلوم ہے آج کے دن ان لوگ ہم کو ٹچ نہیں کریں گے، اور پھر اللہ جو چیز بھی کروانا چاہے وہ کرے، مخلوق تو کرے گی، اس لیے وہ مچھلیاں اچھل کے آ رہی ہوتی تھی، اور وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے، جو کہ ان کو بہت بھاری پڑتا تھا، کیونکہ اس کے اندر جو نافرمان لوگ تھے جن کو اللہ کا کہنا نہیں ماننا ہے، تو وہ دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں کڑتے تھے کہ اتنی بھر کے مچھلیاں آ رہی ہے اور ہم کو منع کیا ہوا ہے. تو وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور اس دن جب کہ سواد نہیں ہے، لا تاتیہم تو وہ مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی، ہوتی ہی نہیں تھی، دور چلی جاتی تھی کہ ایک دم گہرے سمندر میں. اب سوچو کہ پہلے تو اتنا سب تھا نہیں نا کہ بندہ گہرے سمندر میں بھی جا کے فشنگ کر سکے، تو وہ لوگوں کو بہت بھاری پڑتا تھا، اور ایکچولی تو اس میں اللہ نے آزمائشی تو رکھا تھا، کذالک نبلوہم،
یہی ہے جو ہم ان کو آزما رہے تھے. آزمائش تھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی. ایسے ہی اللہ آزماتا ہے نا, ہم سب کو بھی آزماتا ہے. بما کانوا یفسقون, تاکہ اللہ دیکھے ان کو کہ وہ جو ان کو آزمائش میں ڈالا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, فاسق پنا کرتے ہیں, ٹرانسگریشن کرتے ہیں, جو حکم کیا گیا اس کو توڑتے ہیں. اللہ کا حکم توڑنا بہت بڑی بات ہے. تو یہ چیز ان لوگ کر رہے تھے جو کہ مطلب بہت غلط ہے, کیونکہ اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے تم اس کو توڑ نہیں سکتے. اب یہی سٹوری ہے جو ریپیٹ کی جا رہی ہے. تو اب یہاں پر ہے کہ آسک them concerning the town standing close by the sea, یعنی جو سمندر کے پاس تھا اس کے بارے میں پوچھو. Behold, they transgressed in the matter of the Sabbath, for on the day of their Sabbath their fish did not come to them, openly holding up their heads, but on the day they had no Sabbath. They came not, thus did they came not. جب یعنی مطلب but on the day they had no Sabbath they came not, but thus did we make a trial of them, for they were given to transgression. اس کی جو نوٹ ہے 1137, اس میں بھی کمپیریزن ہے اس لیے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں آیت نمبر 65 اور اس کی نوٹ نمبر 79. Fishing, like every other activity, was prohibited to Israel on the Sabbath day. ان کو سیٹرڈے کا جو دن تھا سبات کا, اس میں ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ فشنگ تم نہیں کر سکتے, بلکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. As this practice was usually observed, the fish used to come up with a sense of security to their water channels or pools openly on the Sabbath day, but not on other days when fishing was open. اب مچھلیوں کو بھی یہ چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ چیز اب لوگ پریکٹس تو کر رہے تھے نا, سیٹرڈے کو نہیں کر رہے تھے نا فشنگ, تو مچھلیاں جو ہے ان کو بھی پتا چل گیا, تو وہ بھی بھر بھر کے آتی ہیں, مطلب اتنی اچھل کے آ رہی ہیں. اور جہاں جہاں بھی جو تھوڑے ایسے پانی کے وہ بن جاتے نا چینلز کی طرح, نالے کی طرح, اس میں بھی آ رہی ہے بھر بھر کے, مگر ان لوگ تو سامنے دیکھ کے پکڑ تو نہیں سکتے نا. اور جس دن سبت نہیں تھا اس دن نہیں آتی تھی. This was a great temptation to the lawbreakers, کہ جو بھی قانون کے توڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت آزمائش تھی. which they could not resist, ان سے رہا نہیں جا رہا تھا, ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. Some of their men of piety protested, تو جو لوگ اچھے تھے انہوں نے مطلب اس کے اوپر ذرا یہ آبجیکشن اٹھایا, پروٹیسٹ کیا کہ یہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو. But it had no effect, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, کیونکہ وہ تو قانون توڑنے کے عادی تھے نا. اب ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی, تو وہ لوگ اپنے کام میں لگ گئے تھے کہ بڑے بڑے گڈھے کھود کے رکھ دیتے تھے. جب بڑی لہروں کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی تھی تو پھر وہ جو گڈھے تھے اس کے اندر مطلب جب یہ لو ٹائڈ ہوتی تو پانی تو پیچھے چلا جاتا ہے. اب یہ مچھلیاں اس گڈھے کے اندر قید ہو گئی, تو تم نے جا کے اس کو سیٹرڈے والے دن وہ خالی کھڈے کھود کے چھوڑ دیے, اور سنڈے کے دن جا کے تم وہ مچھلیاں اس میں سے نکال رہے ہو. مگر تم اللہ کے ساتھ ٹرک کر رہے ہو, جیسے کہ مطلب عام طور پہ ایسی ہی ٹرکیں لوگ کرتے ہیں جب اللہ کا کوئی بھی قانون توڑنا ہوتا ہے, یا اللہ نے کوئی چیز کو پروہیبٹ کیا ہے, منع کیا, حرام ہے, لیکن اس کو ان لوگوں ٹرک کرتے ہیں کیسی بھی کر کے کہ جیسے اللہ کے ساتھ ٹرک کریں گے اور ہم کر لیں گے, بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے. تو یہاں جو لا بریکرز ہیں وہ لوگ یہ چیز کر رہے تھے. when their transgressions which we may suppose extended to other commandments, لیکن اب وہ اللہ کے دوسرے قانون کو بھی توڑتے جا رہے تھے. past beyond bounds, اب ان کا یہ جو جرم تھا بڑھتا جا رہا تھا اور حد سے گزر رہا تھا. the punishment came, اب ان کے لیے سزا آئی, اور وہ سزا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. سوچ لو کتنی بڑی سزا ہے, بندر بنا دیا اللہ نے ان کو, جو ہم آگے پڑھیں گے.